ذرا سوچئے، ایک ایسی آواز کے بارے میں جسے زنجیروں نے خاموش کرنا چاہا، لیکن وہی آواز تاریخ کی سب سے مشہور پکاروں میں سے ایک بن گئی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت بلال کی، ایک ایسی کہانی جو ایمان، ہمت اور انسان کی اصل قدر کو بیان کرتی ہے۔ تو سوال یہی ہے، آخر ایک آواز جسے ظلم نے دبا دیا تھا، وہ امید اور تبدیلی کی اتنی بڑی علامت کیسے بن سکتی ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ان کی زندگی کے سفر میں اترتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ سے۔ یہاں بلال ایک حبشی غلام تھے۔ وہ یتیم تھے اور انہیں ایک ایسے معاشرے میں بیچ دیا گیا تھا جو بہت سخت تھا، ظالم تھا اور بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی شروع کی زندگی بس انتھک محنت اور غلامی کی کڑوی سچائیوں میں ہی گزری۔ ہر دن ایک جیسا تھا، مشقت سے بھرا ہوا، لیکن شاید یہی سخت حالات اس بڑی تبدیلی کی تیاری کر رہے تھے جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اور پھر اسی اندھیرے میں امید کی ایک کرن چمکی۔ بلال کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ تب آیا جب ان کا سامنا ایک نئے پیغام سے ہوا، ایک ایسا پیغام جو جسم کی نہیں بلکہ روح کی آزادی کا وعدہ کر رہا تھا۔ یہ وہ تاریخی بات چیت تھی جب حضرت ابوبکر نے بلال کو اسلام کا تعارف کرایا، اور یہ کوئی چھوٹا وعدہ نہیں تھا۔ سوچئے، کعبہ کی چھت پر کھڑا ہونا جو اس وقت بھی عرب کا مرکز تھا، ایک غلام کے لیے تو یہ سوچنا بھی ناممکن تھا۔ یہ دراصل عزت اور روحانی آزادی کا ایک بہت گہرا وعدہ تھا۔ لیکن ان کا یہ نیا عقیدہ زیادہ دیر تک چھپا نہ رہ سکا۔ دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ان کے ایمان کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ایک تو انہوں نے بتوں کو بے بس قرار دیا، اور دوسرا اپنے ایک مسلمان بھائی کو کوڑے مارنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور اپنے ایمان کا کھلے عام اعلان کرنے کی قیمت بہت بھاری پڑی۔ اس جرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں ایک نئے اور پہلے سے بھی زیادہ ظالم مالک امیہ بن خلف کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ یہاں سے ان کی غلامی کا ایک نیا اور بہت ہی وحشیانہ دور شروع ہوا۔ یہاں سے حضرت بلال کے سفر کا سب سے مشکل، سب سے تاریک دور شروع ہوتا ہے۔ یہ ان کے ایمان کا امتحان تھا، جہاں انہوں نے ایسے ظلم کا سامنا کیا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن کمال کی ہمت دکھائی۔ ان کا نیا مالک امیہ ان کی روح کو توڑنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کا خوفناک تشدد کرتا، لیکن بلال کا ارادہ اس کے ظلم سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ اس شدید اذیت میں بھی بلال کی زبان پر صرف دو ہی لفظ تھے، احدن احدن، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں سینکڑوں خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، یہ صرف دو لفظ نہیں تھے، یہ توحید کا ایک زبردست اعلان تھا، اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی ایک ایسی علامت جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ جب ان سے تانا مار کر پوچھا گیا کہ بھئی تمہارا خدا تمہیں بچاتا کیوں نہیں، تو ان کا جواب ان کے گہرے یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ مجھے آزما رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم برتن کو پکا کر دیکھتے ہو کہ وہ مضبوط ہوا ہے یا نہیں۔ آخرکار بلال کی یہی ثابت قدمی ان کی آزادی کا راستہ بنی۔ اب ہم اس تاریخی سودے کی بات کریں گے جو ان کی رہائی کی وجہ بنا، اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے دو الگ الگ لوگ ان کی قیمت کو بالکل مختلف نظر سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے بلال کو آزاد کرانے کے لیے ایک بہت بھاری قیمت ادا کی، ایک رومی غلام، 2 کنیزیں اور 2000 دینار۔ یہاں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مادی اور روحانی سوچ آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر نے جو یہ الفاظ امیہ سے کہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ بلال میں کیسی بے پناہ قدر دیکھتے تھے، ایک ایسی قدر جو ان پر ظلم کرنے والے کو کبھی نظر ہی نہیں آ سکتی تھی۔ آزادی تو مل گئی، لیکن جسم زخموں سے چور تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر نے خود بلال کے زخم صاف کیے، ان کی مرہم پٹی کی۔ یہ لمحے اس محبت اور بھائی چارے کو دکھاتے ہیں جو انہیں آزادی کے بعد ملا، جو اس ظلم سے بالکل مختلف تھا جو انہوں نے ساری زندگی سہا تھا۔ اور اب چلتے ہیں کہانی کے آخری اور سب سے شاندار باب کی طرف، جہاں بلال کی آواز جو کبھی درد سے کراہتی تھی، اب اتحاد کی علامت بننے والی تھی۔ اچھا، اب ایک سوال تھا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کیسے جائے؟ آگ جلانے اور ڈھول بجانے جیسی کچھ تجاویز سامنے آئیں، لیکن وہ منظور نہیں ہوئیں۔ آخرکار اس کا حل ایک خواب کے ذریعے ملا، اور اسی طرح اذان قائم ہوئی، نماز کے لیے وہ خوبصورت اور خاص پکار جو آج دنیا بھر میں گونجتی ہے۔ یہ تھا بلال کے سفر کا عروج۔ جس شخص کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی، اسی شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی سب سے پہلی اذان دینے کے لیے چنا۔ وہ سابق غلام اب پوری امت کو عبادت کے لیے بلا رہا تھا۔
یاد ہے وہ وعدہ جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا؟ وہ اب پورا ہو چکا تھا۔ مکہ کی گلیوں کا وہ شخص اب کعبہ کی چھت پر کھڑا تھا اور اس کی آواز اذان سے گونج رہی تھی۔ یہ ان کی زندگی کے ناقابل یقین سفر کی تکمیل تھی، معاشرے کے سب سے نچلے درجے سے سب سے اونچے اعزاز تک۔ یہ بات دل کو چھو لیتی ہے کہ بلال کو اپنے رہنما سے کتنی گہری محبت تھی۔ نبی پاک کے وصال کے بعد وہ اتنے غم میں تھے کہ جب وہ اذان دیتے اور نبی کا نام آتا تو ان کی آواز بھرا جاتی اور وہ اذان مکمل ہی نہیں کر پاتے تھے۔ تو آخر میں بلال کی زندگی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کسی بھی انسان کی اصل قیمت، اس کی حقیقی قدر کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیا اس کے سماجی رتبے یا دولت سے، یا پھر اس کے کردار، اس کے ایمان اور اس کی ہمت سے؟